کمرے میں حبس تھا یا شاید حنان خان کے وجود سے نکلتی تپش۔ زنیرہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی۔ وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا، کندھوں پر سفید ٹاول لپیٹے، بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کیا کچھ دیکھا ہے میرا؟ سچ سچ بتاؤ۔ حنان نے ایک جھٹکے سے کھڑکی کے پاس کھڑی زنیرہ کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کل رات جب زنیرہ اس کا لیپ ٹاپ واپس کر کے گئی تھی تب حنان نے اتفاقاً یوٹیوب کی سرچ ہسٹری کھول لی تھی۔ وہاں جو کچھ موجود تھا اسے دیکھ کر حنان کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معصوم سے دکھنے والی لڑکی ایسے رومانوی ڈرامے اور عجیب و غریب ویڈیوز دیکھتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا انکل، زنیرہ ہکلائی۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ انکل؟ حنان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ صرف 10 سال بڑا ہوں تم سے، اور یہ جو تم لیپ ٹاپ میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھتی ہو نا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج تمہیں ان سب کا عملی مظاہرہ یعنی پریکٹیکل کر کے دکھاؤں تاکہ تمہارا یہ انکل والا بھوت سر سے اترے۔ اس نے زنیرہ کو بازو سے کھینچتے ہوئے صوفے کی طرف دھکیلا۔ حنان نے ایک ہی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ لاک کیا تو اس کی آواز زنیرہ کے دل پر کسی ہتھوڑوں کی طرح بجی۔ وہ مڑی ہی تھی کہ حنان نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف اچھالا، جہاں وہ بے بسی گر گئی۔ حنان کی آنکھوں میں غصے اور شرارت کی ایک ایسی لہر تھی جس نے زنیرہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ وہ جھک کر اس کے دونوں ہاتھ کی طرف جمائے اس کے اتنا قریب ہوا کہ زنیرہ کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہ سب دیکھنے کا اور پڑھنے کا؟ تو پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ آج میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح کتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر ان سب چیزوں کی حقیقت میں سہنے کا۔ حنان کی بھاری اور غصیلی آواز زنیرہ کے کانوں کے قریب گونجی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی اپنا سر جھکا گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ اس کی معصومیت اور خوف دیکھ کر حنان کی سختی میں لمحہ بھر بھی کوئی لغزش آئی، مگر وہ اسے سبق سکھانے کے ارادے میں اب سے وہیں جمع ہوا تھا۔ زنیرہ کے گالوں پر بہتے موٹے موٹے آنسو اور اس کی سسکیوں کی آواز نے حنان کے اندر کی تمام سختی کو جیسے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ چلبلی لڑکی جو لیپ ٹاپ پر اتنی ہمت دکھاتی ہے ذرا سی دھمکی پر یوں بچوں کی طرح بلک پڑے گی۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ تب کر پیچھے ہٹا۔ اوفو زنیرہ، بس کرو اب، عجیب مصیبت ہو تم، ہنس ہنس کر دماغ کھاتی ہو اور اب رو رو کر کان پکا رہی ہو۔ حنان نے جنگلا کر اپنے یہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک بچی کے منہ لگ رہا ہے۔ اس نے غصیلی نظر صوفے پر سمٹی زنیرہ پر ڈالی جو ابھی اپنی قمیص کے پلو سے ناک صاف کرتے ہوئے اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ تمہارا علاج میں بعد میں کروں گا، حنان نے دانت پیستے ہوئے کہا اور تولیہ کندھے پر پٹکتے ہوئے دوبارہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دھڑاک سے دروازہ بند کرنے کی آواز نے زنیرہ کو ایک بار پھر اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ زنیرہ نے صوفے پر بیٹھے سسکیاں لیتے ہوئے سامنے دیوار پر لگی اپنی اور حنان کی شادی کی بڑی سی تصویر کو دیکھا تو اسے 6 ماہ پہلے والی وہ رات یاد آئی جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر ہوا تھا۔ لال رنگ کے بھاری جوڑے میں ملبوس معصوم سی زنیرہ نکاح کے بعد جب پہلی بار کمرے میں آئی تو حنان شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر سکڑ کر بیٹھ گئی اور جب حنان مڑا تو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر زنیرہ کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکاتے ہوئے فوراً دوپٹہ سر پر جمایا اور صوفے سے اٹھ کر نہایت ہی ادب سے ہاتھ جوڑ دیے۔ السلام علیکم حنان انکل، امی کہہ رہی تھی کہ آج سے آپ میرے شوہر ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو سلام کر لوں۔ حنان جو اسے کوئی دلاسا دینے والا تھا انکل کا لفظ سن کر وہیں جم گیا تھا اور اس کے ہاتھ شیروانی کے کالر پر ہی رک گئے تھے۔ اس کی وہ حیرت زدہ شکل یاد کر کے آج بھی زنیرہ کے لبوں پر اس رونے کے باوجود بھی ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ حنان کے لیے وہ رات اس کی مردانہ انا پر پہلا بڑا حملہ تھا۔ اگلی صبح زنیرہ کا موڈ پھر سے اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ رات والا ڈر اب شرارت میں بدل گیا تھا۔ حنان کے آفس جانے کا وقت قریب تھا اور زنیرہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں کل والی ہسٹری کی شکایت خالہ سے نہ کر دے۔ اس نے کچن سے شہد کی بوتل اٹھائی اور جب حنان تیار ہونے اوپر گیا تو اس نے بڑی ہی مہارت سے اس کی مخصوص کرسی کی گدی پر ڈھیر سارا شہد انڈیل دیا۔ کچھ ہی دیر میں حنان ہاتھ میں فائل پکڑے استری شدہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے پورے روب کے ساتھ نیچے آیا اور بنا دیکھے اپنی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ زنیرہ نے دور کھڑے ہو کر اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ جیسے ہی حنان نے ناشتے کے لیے جھکنا چاہا اسے اپنی پینٹ کے پیچھے ایک عجیب سی چپچپاہٹ اور جکڑن محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو کرسی بھی ساتھ ہی لہرائی۔ زنیرہ! اس کی دھار سے کچن کے برتن بج اٹھے جبکہ زنیرہ دیوار کی اوٹ میں دبک کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ اب اگلے 1 گھنٹے تک حنان کہیں نہیں جا پائے گا۔ ابھی حنان اپنی پینٹ صاف کرنے کے چکر میں غصے سے تلملا رہا تھا کہ بیگم صاحبہ یعنی زنیرہ کی خالہ اور حنان کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے حنان کی حالت اور زنیرہ کی دبی دبی ہنسی دیکھ کر فوراً ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ بس بہت ہو گیا حنان، تم دونوں کے روز کے تماشے اب مجھ سے نہیں جھیلے جاتے، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
زنیرہ کی ہنسی وہیں غائب ہو گئی جب خالہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک ہی گھر میں رہ کر تم دونوں نے الگ الگ کمرے میں بسا رکھے ہیں، جیسے میاں بیوی نہیں بلکہ دشمن ہو۔ زنیرہ، آج شام تک تمہارا سارا سامان حنان کے کمرے میں شفٹ ہو جانا چاہیے، اور حنان، مجھے تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اگر تم اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھو گے تو یہ ایسے ہی الٹی حرکتیں کرتی رہے گی۔ حنان نے بے بسی سے اپنی خراب پینٹ کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کے دو ٹک چہرے کو، جبکہ زنیرہ کا رنگ اڑ گیا تھا کیونکہ حنان کے کمرے میں شفٹ ہونے کا مطلب تھا انکل کے شکنجے میں مستقل قید۔ کالج کی کینٹین میں سموسوں اور چائے کے درمیان زنیرہ اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی بڑے ہی جوش و خروش سے ہاتھ ہلا ہلا کر حنان کی برائیاں کر رہی تھی۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنا بڑا ہٹلر ہے۔ سچی شکل سے تو ہیرو لگتا ہے، مگر مزاج بالکل وہی پرانے زمانے کے کھڑوس ماسٹرو جیسا۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو سب سہیلیاں ہنس پڑیں۔ رات کو میں نے ذرا سا لیپ ٹاپ کیا مانگ لیا، ایسے پیچھے پڑ گیا جیسے میں نے ان کی کوئی جائیداد نام کروا لی ہو۔ اوپر سے غصہ اتنا کہ ناک پر دھرا رہتا ہے۔ بس ایک بار انکل کہہ دو تو چہرہ ایسے سرخ ہوتا ہے جیسے ابھی دھماکہ ہو جائے گا۔ زنیرہ نے جب حنان کے غصے کی نقل اتار کر دکھائی تو سہیلیوں کی کہکوں سے کینٹین گونج اٹھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اسی کھڑوس شوہر نے اسے کالج چھوڑنے کے بعد اس کا پسندیدہ پیزا سرپرائز کے طور پر گھر منگوا رکھا تھا۔ آفس کے کیفیٹیریا میں بیٹھا حنان کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو خلاؤں میں گھور رہا تھا جب اس کے قریبی دوست سارم نے اسے ٹوکا۔ آخر کب تک حنان؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی گڑیا نہیں جسے تم نے الگ کمرے میں سجا کر رکھا ہوا ہے۔ حنان نے گہری سانس دی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تم نہیں سمجھو گے سارم، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ذہنی طور پر بھی اور عمر میں بھی۔ ابھی اس کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے، گھر کی ذمہ داریاں نہیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں اعتراف کیا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ مجھے انکل کہتی ہے کیونکہ اسے رشتوں کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں اس کے بچپنے اور اس کی نادانی کا فائدہ اٹھا کر اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اتنی بڑی ہو جائے کہ اسے پتہ چلے کہ شوہر کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک میں صرف اس کا محافظ ہی بن کر رہوں گا۔ حنان کی سنجیدگی دیکھ کر سارم بھی خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس سخت مزاج دکھنے والے شخص کے پیچھے کتنا حساس دل چھپا ہے۔ چھٹی کا وقت تھا اور حنان اپنی گاڑی میں بیٹھا کالج کے گیٹ کے پاس زنیرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر فٹ پاتھ پر کھڑی زنیرہ پر پڑی جو اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ کھڑی کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ لڑکا اسے کوئی کتاب دکھا رہا تھا اور زنیرہ جس بے تکلفی سے اس کے قریب کھڑی کہہ کے لگا رہی تھی، وہ دیکھ کر حنان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے۔ اس کے اندر جیسے تپش کا ایک لاوا سا پھوٹ پڑا جس کا ذائقہ حد کروا تھا۔ اس نے ایک زوردار ہارن دیا جس کی آواز پر زنیرہ بری طرح اچھلی اور گھبرا کر گاڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ حنان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں کسی شکاری کی طرح اس لڑکے کو گھور رہی تھیں۔ جیسے ہی زنیرہ دبے قدموں گاڑی میں آ کر بیٹھی، حنان نے بغیر کچھ کہے اتنے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی کہ زنیرہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ انکل کا پارا اس بار ساتویں آسمان کو چھو رہا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ غصہ نہیں بلکہ حنان خان کی پہلی اور شدید جلن تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر میں خاموشی چھائی تھی، حنان اپنے بیڈ پر لیٹا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک اسے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زنیرہ ہاتھ میں اپنا تکیہ سینے سے لگائے بکھری بالوں کے ساتھ ہی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور ہچکچاہٹ کی عجیب سی ملی جلی کیفیت تھی۔ اب کیا ہوا حنان؟ حنان نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ وہ باہر لاؤنج میں بہت بڑا چوہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ میرے کمرے میں نہ آ جائے۔ اس نے معصومیت سے بہانہ گھڑا جبکہ حقیقت میں وہ خالہ کے حکم اور اپنی تنہائی سے گھبرائی ہوئی تھی۔ حنان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ زنیرہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس کا تکیہ سنبھالے کھڑے ہونا اسے اندر ہی اندر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ٹھیک ہے، صوفے پر لے جاؤ اور خاموشی سے سونا، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا، حنان نے دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ مگر زنیرہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ چوہے کا ڈر اسے حنان کے قریب لانے میں کامیاب رہا ہے۔ زنیرہ کے سو جانے کے بعد حنان کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے اس کے لیپ ٹاپ پر پڑی جو چارجنگ پر لگا تھا۔ تجسس نے ایک بار پھر سر اٹھایا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آن کر لیا۔ اس بار ہسٹری میں کوئی ویڈیو نہیں تھی بلکہ ایک مشہور ویب سائٹ کا لنک کھلا ہوا تھا جہاں زنیرہ کوئی اردو ناول پڑھ رہی تھی۔ حنان نے سرسری طور پر چند جملے پڑھے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ ایک انتہائی رومانوی منظر تھا جس میں ہیرو اپنی ہیروئن کے لیے وانحانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ حنان نے ایک نظر صوفے پر پرسکون سوئی ہوئی زنیرہ کو دیکھا اور پھر ان جملوں کو۔ اسے اب سمجھ آیا کہ زنیرہ کی باتوں میں یہ اچانک تبدیلی اور پریکٹیکل جیسے الفاظ کہاں سے آ رہے تھے۔ وہ جتنا اسے بچی سمجھ کر دور رہتا تھا، وہ ناولز کی خیالی دنیا میں اتنی ہی آگے بڑھ چکی تھی۔ حنان نے لب بھینچ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس چلبلی لڑکی کے دماغ میں کس قسم کے طوفان پل رہے ہیں۔ اگلی صبح جب حنان واش روم میں تھا، زنیرہ نے موقع پاتے ہی اس کا موبائل اڑا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر شرارت کا بھوت خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے جلدی سے حنان کی کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور اپنا نمبر جو پہلے زنیرہ کے نام سے محفوظ تھا اسے ایڈٹ کر کے بڑے بڑے حروف میں بارود لکھ کر سیو کر دیا۔ زنیرہ نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل واپس وہیں رکھا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔
اسے پتہ تھا کہ حنان خان کو ڈسپلن اور سلیقہ کتنا پسند ہے اور اپنے فون پر ایسا عجیب و غریب نام دیکھ کر اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ دور کھڑی حنان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی ہنسی چھوٹ رہی تھی کہ جب بارود کے نام سے اسے کال یا میسج جائے گا تو شکاری خود اپنے ہی جال میں کیسے پھنسے گا۔ حنان اس وقت اپنے آفس کے کانفرنس ہال میں کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹس کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور سب کی نظر پروجیکٹر پر تھی کہ اچانک میز پر رکھے حنان کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور پورا ہال تھر تھرا دینے والے وائبریشن کے ساتھ گونج اٹھا۔ اسکرین پر بڑے بڑے لفظوں میں بارود لکھا چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر میٹنگ میں بیٹھے لوگوں کے چہرے پہ حیرت اور تجسس کے تاثرات ابھرے۔ حنان نے گھبرا کر فون اٹھایا اور معذرت کرتے ہوئے جیسے ہی کال ریسیو کر کے کان سے لگائی، دوسری طرف سے زنیرہ کی فل والیوم میں چہکتی ہوئی آواز آئی، اوئے انکل، گھر آتے ہی میرے لیے گول گپے لانا مت بھولنا، ورنہ آج میں نے سچی میں دھماکہ کر دینا ہے۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ اسپیکر کے بغیر بھی قریب بیٹھے کلائنٹس نے صاف سن لی۔ حنان کا چہرہ لمحہ بھر میں سفید سے سرخ ہوا۔ اس نے جلدی سے فون کاٹا، مگر تب تک پوری میٹنگ میں ایک عجیب سی خسر پسر شروع ہو چکی تھی اور حنان کا روپ مٹی میں مل چکا تھا۔ گھر کی گہما گہمی کے بیچ یہ اچانک ایک خاموشی سی چھا گئی۔ حنان جب شام کو کمرے میں داخل ہوا تو اسے زنیرہ بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی نظر آئی۔ اس کے قریب ہی اس کی ماں حنان کی خالہ کی ایک پرانی تصویر پڑی تھی جو شاید وہ الماری کی صفائی کے دوران نکال بیٹھی تھی۔ حنان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے سر اٹھایا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور ناک غصے کے بجائے دکھ سے سرخ ہو رہی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، سب مجھ پر حکم چلاتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے اپنی ماں کی کتنی یاد آتی ہے۔ اس کی آواز میں وہ شرارت اور چلبلا بن کہیں غائب تھا، بس ایک یتیم بچے کی طرف تھی۔ حنان جو اسے ڈانٹنے کے ارادے سے آیا تھا وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے پہلی بار زنیرہ کو ایک ضدی بچی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی کے روپ میں دیکھا جو اپنوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی کا شکار تھی۔ اس کا دل سینے میں ایک زور سے دھڑکا اور اس کی نظروں میں موجود ہمیشہ کی سختی پہلی بار گہری ہمدردی اور نرمی میں بدل گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم اس کی طرف بڑھا، جیسے اس کی دکھ کو بانٹنا چاہتا ہو۔ حنان کو خوش کرنے کے لیے زنیرہ نے کچن میں قدم تو رکھ دیا تھا، مگر اناڑی پن اس کے ہر انداز سے چلک رہا تھا۔ فرائنگ پین میں تیل کڑکڑایا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی، مگر اسی کوشش میں اس کی انگلی تپتے ہوئے پین کے کنارے سے چھو گئی۔ ایک تیز چیخ نکلی اور وہ ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ حنان جو قریب ہی پانی پینے آیا تھا آواز سن کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگا۔ زنیرہ کا سرخ ہوتا ہاتھ دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ پاگل ہو کیا تم؟ کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ اس نے غصے اور فکر کے ملے جلے عالم میں زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کر دیا۔ زنیرہ سسکیاں لے رہی تھی، مگر جب حنان نے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا اور نہایت ہی نرمی سے مرہم لگا کر پٹی کرنے لگا تو اس کی سسکیاں تھم گئیں۔ حنان اتنے قریب تھا کہ زنیرہ کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حنان کی نظریں صرف اس کے ہاتھ پر جمی تھی، مگر اس کے لمس میں موجود وہ انکہی چاہت زنیرہ کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس رومانوی خاموشی میں پہلی بار زنیرہ کو حنان انکل نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے اہم شخص لگ رہا تھا۔ آسمان سے برستی بوندوں نے موسم میں عجب سی خوشگواری بھر دی تھی۔ زنیرہ سب کچھ بھلا گھر چھت پر بھاگ گئی اور اپنی باہیں پھیلائے بارش کی پہلی پھوار کو اپنے وجود میں اتارنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں چھت پر گول گول گھومتے ہوئے کسی مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ اس کے کہکے بارش کے شور میں گھل مل رہے تھے۔ حنان جو اسے ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا تھا سینے کے دروازے پر ہی رک گیا۔ سامنے موجود منظر نے اسے سحر زدہ کر دیا تھا۔ وہ چلبلی سی لڑکی بارش میں بھیگ کر کسی خوابناک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ حنان کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دیر تک اسے دور سے دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کی ساری رونقیں اسی پاگل سے لڑکی کے دم سے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب زنیرہ کپڑے بدلنے نیچے گئی تو حنان کمرے میں آیا۔ بیڈ پر زنیرہ کی ایک چھوٹی سی پنک رنگ کی ڈائری کھلی پڑی تھی جو شاید وہ جلدی میں وہیں چھوڑ گئی تھی۔ حنان نے تجسس کے مارے اسے اٹھایا تو اس کی نظر ایک صفحے پر ٹھہر گئی جہاں زنیرہ کی کچی پکی تحریر میں لکھا تھا، حنان انکل بہت ہینڈسم ہے، بالکل کسی فلمی ہیرو جیسے، مگر افسوس کہ وہ بہت بڑے پتھر دل ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے سامنے رہنے والی لڑکی ان کے لیے کیا محسوس کرتی ہے۔ حنان نے وہ جملہ پڑھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی۔ اسے اپنی پتھر دلی پر پہلی بار افسوس ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ زنیرہ کے دل میں اس کے لیے کیا جگہ ہے۔ کالج کے سالانہ فنکشن کی تیاریاں روج پر تھیں اور زنیرہ نے جوش و خروش میں آ کر ڈانس پرفارمنس کے لیے اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ جب شام کو اس نے چہکتے ہوئے حنان کو یہ خبر سنائی تو کمرے کا درجہ حرارت یک دم بدل گیا۔ حنان نے اخبار ایک طرف پٹکا اور اس کی آنکھوں میں وہ جانی پہچانی سختی لوٹ آئی۔ نام واپس لے لو زنیرہ، خاندان کی بہویں اسٹیج پر تماشا نہیں بنتی۔ میرا فیصلہ آخری ہے، تم اس فنکشن میں حصہ نہیں لوگی۔ حنان کے 2 ٹوک اور تہمکانہ لہجے نے زنیرہ کے ارمانوں پر جیسے برف باری کر دی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، ہر بات پر اپنی ہی مرضی تھوپتے ہیں۔ زنیرہ کی آواز اونچی ہوئی تو حنان نے اسے خاموش کرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جسے آپ انگلیوں پر نچائیں گے؟ یاد رکھیں حنان خان، آپ میرے باپ نہیں ہیں، آپ صرف میرے شوہر ہیں اور شوہر کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے، قید کرنا نہیں۔
زنیرہ کے ان تلخ اور سیدھے الفاظ نے حنان کو ساکت کر دیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے مزید سخت الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ وہ جو اسے ہمیشہ بچہ سمجھ کر دبانے کی کوشش کرتا تھا، آج پہلی بار اس کے شوہر ہونے کے حق کے اس نئے رخ سے واقف ہوا تھا۔ حنان نے ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے رخ موڑ لیا، جبکہ زنیرہ کو اپنی کہی ہوئی بات کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہی پچھتاوا ہونے لگا۔ شام کی تقریب کے لیے زنیرہ نے جب سیاہ رنگ کا مخملی سوٹ پہنا اور کانوں میں چاندی کے بڑے بڑے جھمکے سجائے تو وہ آئینے میں خود کو پہچان نہ سکی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے ہلکا سا کاجل لگایا تو اس کی آنکھیں مزید گہری لگنے لگیں۔ حنان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ سامنے کھڑی زنیرہ کسی سیاہ بادل میں چھپے چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ حنان کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی شخصیت کا وہ رعب اور غصہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر اس قدر مبہوت ہوا کہ ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل تک سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ زنیرہ نے جب آئینے کے عکس میں حنان کو خود کو یوں ٹکٹکی باندھے دیکھتے پایا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی، جس نے حنان کے ہوش و حواس مزید گم کر دیے۔ اسی سحر زدہ کیفیت کو چھپانے کے لیے حنان نے گلا صاف کیا اور بیڈ پر رکھا ایک خوبصورت پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ زنیرہ نے حیرت سے اسے کھولا تو اندر جدید ترین ماڈل کا چمکتا ہوا لیپ ٹاپ تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ بے اختیار اسے سینے سے لگانے لگی۔ حنان نے فوراً اپنی سنجیدگی بحال کی اور سپاٹ لہجے میں کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم اپنی پڑھائی اور اسائنمنٹس وغیرہ وقت پر پوری کر سکو۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ اس پر پھر وہی الٹے سیدھے ناولز یا فلمیں دیکھی جا رہی ہیں تو اسے واپس لینے میں مجھے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ حنان کی اس مصنوعی سختی کے باوجود بھی زنیرہ جانتی تھی کہ یہ انکل کی طرف سے صلح کا ایک پیارا سا طریقہ ہے، اس لیے وہ صرف مسکرا کر ہی رہ گئی۔ ایک روز حنان کی ایک دور پار کی کزن علیزے جو اسی کے آفس میں کام کرتی تھی، بزنس ڈسکشن کے بہانے ان کے گھر آ دھمکی۔ علیزے خود کو بے حد ماڈرن اور پڑھا لکھا سمجھتی تھی اور زنیرہ کے معصوم حلیہ اور اس کی کم عمری کو دیکھ کر اسے مسلسل نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ حنان، تم نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی، اسے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آفس میٹنگز اور سوشل سرکل میں خود کو کیسے کیری کرتے ہیں۔ علیزہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے حقارت سے زنیرہ کو دیکھا جو خاموشی سے وہاں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ حنان نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، مگر زنیرہ کے اندر غصے کے ساتھ ساتھ شدید جلن کی ایک لہر اٹھی۔ اسے علیزہ کا حنان کے اتنا قریب بیٹھ کر باتیں کرنا زہر لگ رہا تھا۔ زنیرہ نے دل ہی دل میں بدلہ لینے کا ٹھان لیا۔ جب علیزہ کچن میں حنان کی امی سے ملنے گئی تو زنیرہ نے موقع پاتے ہی صوفے پر پڑے علیزہ کے مہنگے برانڈڈ پرس پر اپنا وار کیا۔ اس نے اپنی منہ میں دبی ہوئی چنگم نکالی اور اسے بڑی ہی مہارت سے پرس کے ہینڈل اور چین کے عین درمیان کچھ اس طرح چپکایا کہ نظر نہ آئے۔ جب علیزہ نے رخصت ہونے کے لیے اور اس نے جھٹکے سے اپنا پرس اٹھایا تو چنگم کے لمبے ریشے اس کے مہنگے لباس اور ہاتھوں پر چپک گئے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا بدتمیزی ہے! علیزہ کی چیخ نکل گئی، جبکہ زنیرہ نے دور کھڑے ہو کر معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ارے آپ کے پرس کو بھی شاید یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا، تبھی تو چپک گیا۔ زنیرہ کی یہ بات سن کر حنان نے مشکل ہی اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ علیزہ اپنا منہ بنا کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ علیزہ کے جانے کے بعد گھر کا سکون جیسے غارت ہو گیا۔ حنان کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ زنیرہ کی اس بچکانہ حرکت پر آگ بگولا تھا کہ کیا بدتمیزی تھی زنیرہ، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حنان کی آواز کمرے میں گونجی تو زنیرہ کی آنکھوں میں غصے کے آنسو آ گئے۔ وہ مجھے نیچا دکھا رہی تھی اور آپ خاموش تھے، زنیرہ بھی چلائی۔ حنان نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ آخر تم کب بڑی ہوگی، کب چھوڑو گی یہ بچپنا؟ میں تھک گیا ہوں تمہاری ان الٹی حرکتوں سے۔ یہ سننا تھا کہ زنیرہ کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اگر آپ اتنے ہی تھک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، میں ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، پھر ڈھونڈتے رہیے گا اپنی اس بڑی اور تمیزدار علیزہ کو۔ اس نے غصے میں اپنا دوپٹہ سنبھالا اور حنان کے روکنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ حنان نے سوچا تھا کہ وہ غصے میں دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی ہوگی، مگر جب 1 گھنٹے بعد اس نے بھورے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور زنیرہ کہیں نہ ملی تو اس کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ دیوانہ وار بارش میں باہر نکلا، سڑکوں پر گاڑی دوڑائی اور آخرکار اسے گھر سے کچھ دور ایک پارک کے بینچ پر بیٹھا پایا۔ وہ بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حنان کی تمام ناراضگی اور خوف غصے میں بدل گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بنا کچھ کہے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم پاگل ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ حنان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ زنیرہ جو اب تک ہمت دکھا رہی تھی، حنان کے لمس اور اس کی فکر دیکھ کر اس کی باہوں میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بارش میں بھیگنے کا نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں زنیرہ کا پورا وجود تپتے ہوئے تندور کی طرح دہکنے لگا تھا۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ حنان، جس نے آج تک کبھی کچن کا رخ بھی نہ کیا تھا، خود کچن سے پٹیاں اور ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ اس نے پوری رات ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکائی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر نم پٹیاں رکھتا
رکھتا تو کبھی کمبل ٹھیک کرتا۔ اس کی آنکھوں میں موجود فکر اس کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے زنیرہ پر چلایا تھا، اور اب وہی پچھتاوا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ رات کی کسی پہر جب زنیرہ کی حالت زیادہ بگڑی تو وہ تکلیف میں کراہنے لگی۔ حنان نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما تاکہ اسے تسلی دے سکے، مگر جیسے ہی اس کا لمس زنیرہ کو محسوس ہوا، اس نے نیم آنکھوں اور بے ہوشی کی کیفیت میں حنان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ پلیز مجھے چھوڑنا مت حنان انکل، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آواز اتنی مدھم اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ حنان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی کہ بعد میں نہیں زویا، میں تمہیں خود سے کبھی بھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس ایک جملے نے حنان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعتراف کر لیا تھا۔ چاہے زنیرہ اسے سننے کے لیے ہوش میں نہیں تھی، مگر حنان کا دل اب اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی بیپ کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں، زنیرہ حنان کے بیڈ کے پاس ایک چھوٹی سی سٹول ڈالے بیٹھے تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جو حنان نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی۔ وہ حنان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے اسے اپنی کالج کی کہانیاں اور وہ ادھورے ناول سنا رہی تھی جو اسے پسند تھے۔ پتہ ہے حنان انکل، اس ناول کا ہیرو بھی بالکل آپ جیسا ہی ضدی تھا، لیکن جب اسے چوٹ لگی تو ہیروئن نے رونا بند کر کے اسے ڈھیر ساری باتیں سنائیں تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، اور حنان کی بے جان انگلیوں کو سہلانے لگی جیسے وہ اپنی باتوں کے سحر سے اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی ہو۔ جب حنان کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والے غصے کی چمک مفقود تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی ٹھہراؤ اور نمی نے لے لی تھی۔ اس نے نکاہت سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے زنیرہ کو بے حال دیکھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے گزری گئی کئی راتوں کی تھکن واضح تھی۔ حنان نے پہلی بار اپنا زخمی ہاتھ ہلایا اور دھیرے سے زنیرہ کی چادر کا پلو پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھانے کا اشارہ کیا۔ بہت باتیں کرتی ہو تم زنیرہ، اس نے بہت ہی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، مگر اس بار اس کے لہجے میں ہوکر نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسی چاہت تھی جس نے زنیرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ حنان نے اسے اپنے سرہانے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنا سر اس کے قریب کر لیا، جیسے وہ اب زندگی بھر کے لیے اس چلبلی لڑکی کی پناہ میں آنا چاہتا ہو۔ حنان کی کڑوی ادویات اور پرہیز سے بچنے کی تمام کوششیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب زنیرہ ایک ہاتھ میں بڑا سا چمچ اور دوسرے میں نیم کے پتوں جیسا کڑوا جو شانتا لیے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ انکل، یہ پورا پیالہ خالی کرنا ہے، ورنہ میں نے ڈاکٹر سے کہہ کر آپ کو 5 ٹیکے لگوا دینے ہیں، اس نے مصنوعی غصے سے حنان کو دھمکایا۔ حنان نے معصومیت سے انکار کرنا چاہا، مگر زنیرہ نے ایک نہ سنی اور زبردستی اس کا منہ کھلوا کر وہ کرواہٹ اس کے گلے میں اتار دی۔ حنان کا چہرہ بگڑتے ہی زنیرہ نے فوراً ایک ٹافی اس کے منہ میں ڈال دی اور خود ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ حنان اسے دیکھ کر صرف یہی سوچ سکا کہ یہ لڑکی اسے ٹھیک کرنے کے چکر میں پاگل کر کے ہی چھوڑے گی۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر جب زنیرہ اپنا تکیہ اٹھا کر حسب معمول دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی تو حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں روک لیا۔ زنیرہ نے حیرت سے دیکھا تو حنان کے لہجے میں وہی پرانی سنجیدگی تھی، مگر اس بار اس میں ایک اپنائیت کا احساس بھی شامل تھا۔ اب اس تکیے کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے زنیرہ، حنان نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ زنیرہ نے جب وجہ پوچھی تو اس نے مسکرا کر جتایا کہ وہ اسے کسی دوسرے کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک شوہر ہونے کے ناطے وہ اپنی بارود کو اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہتا ہے۔ حنان کے اس دو ٹوک فیصلے نے زنیرہ کو ساکت کر دیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ان کے رشتے کی باقاعدہ شروعات ہو چکی ہے۔ کمرے کی خاموشی میں جب حنان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تو زنیرہ کو اپنی وہ تمام تر شوخیاں اور شرارتیں بھول گئیں جو وہ ہمیشہ اس کے سامنے کیا کرتی تھی۔ آج پہلی بار اس کے قریب ہونے پر زنیرہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور اس نے نظر جھکا کر دوپٹے کا کونا انگلیوں پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب انکل نہیں کہوں گی، حنان نے اسے چھیڑنے کے لیے دھیمے لہجے میں پوچھا تو زنیرہ کے گال تمتما اٹھے۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے ہمت جمع کی اور دبی آواز میں حنان کہہ کر فوراً اپنا چہرہ ہاتھوں میں ہی چھپا لیا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام پہلی بار اس انداز میں سن کر حنان کو محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی ساری تلخیاں اس سے ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی یہ رومانوی خاموشی تاری ہی تھی کہ زنیرہ کا شرارتی موڈ پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور حنان کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ حنان، اب آپ میرے ہیرو ہیں تو ایک زبردست فوٹو شوٹ تو بنتا ہے نا؟ اس نے حنان کے انکار اور سنجیدہ چہرے کی پرواہ کیے بغیر ہی فرنٹ کیمرہ آن کر دیا۔ حنان جو ہمیشہ کیمرے سے دور بھاگتا تھا زنیرہ کی ضد کے سامنے ہار گیا اور اسے عجیب و غریب پوز بناتے دیکھ کر خود بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ زنیرہ نے ایک کے بعد ایک درجنوں سیلفیاں لی اور حنان کے روکنے کے باوجود بھی بہترین تصویریں
مائی مسٹر خڑوس کے کیپشن کے ساتھ ہی انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیں، جس پر کچھ ہی دیر میں کمنٹس کا طوفان آ گیا اور حنان کی اپنی اس بارود بیگم کی معصوم شرارت پر صرف سر پیٹ کر ہی رہ گیا۔ اگلی صبح حنان نے زنیرہ کی آنکھوں میں ہاتھ رکھ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے خوابوں کے اس شہر کی سیر پر لے گیا جہاں کی پہاڑیاں اور ٹھنڈی ہوائیں اسے ہمیشہ سے ہی مسحور کرتی تھیں۔ زنیرہ جب وہاں پہنچی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی ہر خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ حنان اسے دور سے دیکھتا ہوا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش نے زنیرہ کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ بکھیر دی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ زنیرہ کو خوش کرنا جتنا مشکل وہ سمجھتا تھا، اصل میں وہ اتنا ہی آسان اور دلکش تھا۔ شام کو حنان اسے شہر کے سب سے مہنگے اور پروقار ریسٹورانٹ میں ڈنر کے لیے لے گیا۔ زنیرہ نے بڑے شوق سے اسپیتی آرڈر کی، مگر جیسے ہی اس نے کانٹے سے اسے کھانے کی کوشش کی، وہ لمبے لمبے تاریں اس کے قابو سے باہر ہونے لگیں اور ایک ہی نوالے میں اس کے ہونٹوں اور گالوں پر سوس لگ گئی اور وہ اسپیگیٹی کو سنبھالنے کی ناکام جدوجہد میں اپنا پورا حلیہ بگاڑ بیٹھی۔ حنان جو اب تک بہت ہی سنجیدہ بیٹھا تھا، زنیرہ کی اس معصومانہ حالت دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور نہایت ہی محبت سے زنیرہ کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا، تم جتنی بھی بڑی ہو جاؤ زنیرہ، کھاتے ہوئے ہمیشہ بچی ہی رہو گی۔ اس لمحے ریسٹورانٹ کی روشنیوں میں حنان کا ہنستا ہوا چہرہ زنیرہ کے لیے اس ڈنر کا سب سے بہترین حصہ بن گیا۔ کالج کے رزلٹ کا دن زنیرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اردو کے علاوہ باقی 2 مضامین میں اس کے نمبر امید سے بہت ہی کم آئے ہیں، تو اسے حنان کے پرانے جملے یاد آنے لگے کہ یہ لیپ ٹاپ صرف پڑھائی کے لیے ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر حنان نے رزلٹ دیکھ لیا تو وہ اس کی نالائکی پر خوب برسیں گے اور شاید اس کا باہر نکلنا بھی بند کر دیں۔ اسی خوف کے مارے اس نے اپنا رزلٹ کارڈ الماری کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں کے پیچھے چھپا دیا۔ جب شام کو حنان نے حسب معمول پوچھا کہ رزلٹ کا کیا ہوا تو اس نے نظر چرا کر جھوٹ بول دیا کہ ابھی ویب سائٹ ہینگ ہے اور رزلٹ اپلوڈ نہیں ہوا، مگر زنیرہ یہ بھول گئی تھی کہ حنان خان سے کوئی بات چھپانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور بار بار مڑ کر الماری کی طرف دیکھنا حنان کو سب سچ بتا چکا تھا۔ حنان کو زنیرہ کی خاموشی اور گھبراہٹ پر پہلے ہی شک ہو چکا تھا، اس لیے اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی حنان نے الماری کا رخ کیا۔ کپڑوں کے پیچھے چھپا وہ کاغذ جیسے ہی اس کے ہاتھ لگا، زنیرہ کے جھوٹ کے قلعے کھل گئے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ حنان کو ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تھامے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ نظریں جھکائے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اب ایک زوردار ڈانٹ پڑے گی، مگر حنان نے اسے قریب بلایا اور نہایت ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ تم اس کاغذ کے ٹکڑے سے اتنا ڈر گئی کہ مجھ سے جھوٹ بولا؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نمبر کم آنا ناکامی نہیں ہے زنیرہ، لیکن اپنی کمزوری کو چھپانا اور اس سے ڈرنا اصل ہار ہے۔ حنان نے اسے غصہ کرنے کے بجائے سمجھایا کہ وہ اس کی محنت کی قدر کرتا ہے اور آئندہ اسے بہتر کرنے میں خود اس کی مدد کرے گا۔ حنان کی اس شفقت نے زنیرہ کے دل سے خوف نکال دیا اور اسے احساس ہوا کہ حنان اب صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست اور رہنما بھی بن چکا ہے۔ خاندان کی وہ پرانی دشمنی جس کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے نہیں تھے، ایک بار پھر زنیرہ کے تعاقب میں آ گئی۔ ایک دوپہر جب وہ کالج کے گیٹ پر حنان کا انتظار کر رہی تھی، کالے شیشوں والی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ حنان کو آنے میں ابھی چند منٹ کی دیر ہی ہو گئی تھی اور اسی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی سے 2 نقاب پوش باہر نکلے۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، انہوں نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ زنیرہ نے پوری قوت سے مزاحمت کی، اس کی کتابیں سڑک پر بکھر گئیں اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے چیخی، مگر اغوا کاروں کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ عین اسی لمحے دور سے حنان کی گاڑی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ ویلن کی اس چال نے زنیرہ کی زندگی کو ایک بار پھر خطرے میں ڈال دیا تھا اور اب سب کچھ حنان کے بروقت پہنچ پر منحصر تھا۔ حنان کی گاڑی کے ٹائروں کی چنگاریاں سڑک پر آگ اگلنے لگیں جب اس نے اغوا کاروں کی گاڑی کے آگے اپنی کار کسی دیوار کی طرح کھڑی کر دی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ اغوا کاروں نے اسے دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی حنان کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی، مگر اس نے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی اور اس نے اپنی گرفت میں آئے ایک گھوڑے کو پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور گاڑی کا دروازہ توڑنے کے انداز میں کھول کر ہی زنیرہ کو باہر نکالا۔ گولیاں اس کے ارد گرد سے گزر رہی تھیں، مگر حنان نے زنیرہ کو اپنے حصار میں لے کر اسے گاڑی کے پیچھے چھپا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت موت کا خوف نہیں بلکہ زنیرہ کو کھونے کا جنون تھا، جس نے اغوا کاروں کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے زخمی بازو کے باوجود جس طرح زنیرہ کو اپنی ڈھال بنا کر بچایا، اس نے ثابت کر دیا کہ حنان خان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اب صرف یہ لڑکی ہے۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ اور افراتفری کے اس عالم میں زنیرہ نے جب حنان کے بازو سے خون رستا دیکھا تو اس کے حواس جواب دے گئے۔ اسے اپنی جان سے زیادہ حنان کو کھونے کا خوف ستانے لگا۔ جب حنان اسے محفوظ کرنے کے لیے اپنی پشت پر گولیاں چھیلنے کو تیار کھڑا تھا، زنیرہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس نے تمام ڈر اور جھجک کو پسے پش ڈال کر پوری قوت سے چیخ کر کہا، آئی لو یو حنان، پلیز اپنی جان خطرے میں مت ڈالیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔
اس کی یہ سچی اور بے ساختہ پکار گولیوں کے شور پر بھاری پڑ گئی۔ حنان جو اب تک صرف ایک محافظ کے طور پر ہی لڑ رہا تھا، زنیرہ کے منہ سے ان الفاظ کو سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی رگوں میں جیسے نیا لہو دوڑنے لگا اور اس نے زنیرہ کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اس اقرار نے اسے دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کا حوصلہ دے دیا ہو۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن دور سے ہی سنائی دینے لگے، جس نے اغوا کاروں کے حوصلے پست کر دیے۔ حنان کی بروقت اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور چند ہی منٹوں کے مقابلے کے بعد ویلن اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ دشمن کا وہ خوف جو سالوں سے دونوں خاندانوں پر سائے کی طرح منڈلا رہا تھا، اب ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا تھا۔ انسپکٹر نے حنان کی بہادری کی داد دی، مگر حنان کی تمام تر توجہ صرف اور صرف زنیرہ پر تھی، جو ابھی تک صدمے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اور آخرکار وہ سیاہ بادل چھٹ گئے تھے جنہوں نے ان کی زندگیوں کو تاریک کر رکھا تھا۔ گھر پہنچتے ہی زنیرہ کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جا سکے۔ حنان نے اس کی حالت بھانپ لی تھی اور اپنا زخمی بازو ہونے کے باوجود بھی اسے کمال محبت سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زنیرہ نے اس کے سر کے اس مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے وہ اب خود کو دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ میں محسوس کر رہی ہو۔ حنان اسے اسی طرح اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں سب گھر والے انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حنان کا اسے یوں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر لانا اس بات کا اعلان تھا کہ زنیرہ اب صرف اس کے نکاح میں نہیں بلکہ اس کے مان اور اس کی عزت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہو چکی ہے۔ ایک پرسکون شام جب حنان آرام کر رہا تھا، زنیرہ نے باتوں باتوں میں وہ راز اگلوا ہی لیا جو حنان نے برسوں سے اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ حنان نے اعتراف کیا کہ وہ نکاح محض کسی خاندانی دشمنی یا مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے تب سے پسند کرتا تھا جب وہ اسکول سے واپسی پر اسے چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ زنیرہ یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ وہ خڑوس انکل، جسے وہ پتھر دل سمجھتی تھی، اصل میں خاموشی سے اسے اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا۔ حنان کی ہاں کے پیچھے ہی کوئی ہمدردی نہیں بلکہ برسوں کی وہ ادھوری محبت تھی جسے اس نے نکاح کا نام دے کر ہی مکمل کیا تھا۔ اپنی جیت کی خوشی میں زنیرہ نے حنان کے اسٹڈی روم کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کا وہ پرانا لیپ ٹاپ ڈھونڈ نکالا جو اب استعمال میں نہیں تھا۔ جب اس نے اسے آن کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لیپ ٹاپ کے خفیہ فولڈر زنیرہ کے بچپن سے لے کر اب تک کی تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ کہیں وہ کالج کے فنکشن میں ہنس رہی تھی تو کہیں بارش میں بھیگ رہی تھی۔ زنیرہ نے شرارت سے حنان کو وہ فولڈرز دکھایا اور جتایا کہ چوری پکڑی گئی۔ اب حنان کے پاس نظر چلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ وہ خود ہی اپنی لگائی ہوئی پابندیوں لیپ ٹاپ صرف پڑھائی کے لیے ہے کا سب سے بڑا مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ اس اعتراف کے بعد حنان نے اس رات کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کو سفید گلابوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا جو زنیرہ کی پسندیدہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حنان نے زنیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت ہی عقیدت سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ اس بار اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ وہ تمام رومانوی جملے تھے جن کے لیے زنیرہ نے کان ترس گئے تھے۔ اس جادوئی رات نے ان کے درمیان رہی سہی دوریوں کو بھی ختم کر دیا اور وہ ایک دوسرے کے وجود میں ہی گم ہو گئے۔ جذبات کے اس سمندر میں زنیرہ نے اپنی فطری شرارت نہ بھولی۔ جب حنان نے اسے پیار سے دیکھا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، ویسے حنان اب آپ بال سفید ہونے کا انتظار نہ کریں، آپ تو ابھی سے بوڑھے ہو رہے ہیں، فکر نہ کریں، اب میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی، بالکل کسی نرس کی طرح۔ حنان جو اس وقت کسی رومانوی جواب کی امید کر رہا تھا اس بات پر بھڑک اٹھا، میں تمہیں بوڑھا لگتا ہوں؟ اس نے مصنوعی غصے سے تکیہ اٹھایا اور زنیرہ کی طرف اچھالا، جبکہ زنیرہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بیڈ کے گرد بھاگنے لگی۔ ان کی کہنے نے پورے گھر کو زندگی بخش دی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ دونوں بالکنی میں ایک ساتھ کھڑے ایک ہی مگ سے چائے پی رہے تھے۔ حنان نے زنیرہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور وہ دونوں ہی آنے والے کل کے خواب بن رہے تھے۔ اب نہ تو کوئی دشمن تھا اور نہ ہی کوئی ڈر اور نہ ہی انکل اور بچی کا وہ پردہ تھا، صرف اور صرف حنان اور زنیرہ تھے اور ان کی یہ ادھوری سے شروع ہونے والی مگر اب ایک مکمل اور خوبصورت محبت کی داستان جو ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی ہے۔